یعنی اگر آپ مجھے موطا امام مالک یہاں پڑھانا شروع کریں تو میں تو بالکل ہی، حالانکہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں نا، آپ نے پڑھی ہے اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن میرا تو نہیں ہے. میرے لیے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے میں امام مالک تک پہنچوں. اسی طریقے کے یہ جو گیپ ہیں یہ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اس کمیونیکیشن کے سسٹم کو میں رکاوٹ ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زبان، ابھی میں اس طرف نہیں آ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی رسائل کیا ہیں، میں تو ابھی کمیونیکیشن تھیوری پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو لوگ لکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہیں یا نہیں. اب میرے خیال میں اس قسم کے ورکشاپ جو ہیں یہ عمومی طور پر اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ جو طریقہ ہائے کار جس کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ابلاغ ہوتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کے معنی تو اصل میں ابلاغ کے ہیں، اور خود ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر تو باقاعدہ یعنی بلغو کیا ہے، آیا، یعنی ایک آیت بھی جو ہے وہ بھی اگر تم لوگوں تک پہنچاؤ تو اس کا کیا ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں اس کمیونیکیشن تھیوری کی ابتدا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، اپنی اپنی بات پھیلائیں، اب جو بھی نقطۂ نظر ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور اس تھیوری کا ایک دوسری چیز ہے، اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی ریئیکشن آتا ہے جسے ہم انگریزی زبان میں یا اپنی صحافتی زبان میں فیڈ بیک کہتے ہیں. آپ نے اپنی پوری تقریر کر لی 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، پتہ چلا آگے تو سب صاف ہی ہے، کوئی بات ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، آپ کا جو اسٹائل اور لیول ہے، یا آپ کی جو بات چیت ہے وہ لوگوں کی اس سطح تک ہی نہیں پہنچی. لہذا آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور ان کا بھی وقت ضائع کیا. اس پوری اس کو تھیوریز کو عمل کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ذرائع ابلاغ ہیں. عام طور سے جو جدید تحریک ہوتی ہے اس کی کمیونیکیشن کی، اس کے بنیادی طور پر 2 بڑے ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا اور ایک پرنٹ میڈیا. پرنٹ میڈیا میں اخبار، رسائل، پمفلٹ، ہینڈ بل، پوسٹر، جو کہ کسی مشین کے ذریعے سے چھپتے. دوسری چیز ہے الیکٹرانک میڈیا. اچھا، اس پرنٹ میڈیا میں بھی پھر مزید تفصیلات ہیں، لیکن وہ اس کا چونکہ یہاں وقت نہیں ہے. وہ ہے الیکٹرانک، یعنی برقیاتی یا جدید ذرائع ابلاغ. اس کے 2 مین ہیں، ایک ہے ریڈیو، ایک ہے ٹیلی ویژن. آپ میں ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ حضور عزت مآب اس کمپیوٹر نے آ کر کے تو ایک نیا ذریعہ ابلاغ پیدا کر دیا ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. لیکن علماء صحافت کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی وہ چیز کا صحیح معنوں میں ابلاغ نہیں ہو سکتا یا اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو، اس کی اصلاح کرنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس کو ایڈٹ کرنے والے، اس کو بہتر بنانے والے اور جو مفہوم اس کے ذریعے سے بیان کرنے کا مقصد ہے اس کے کوئی ماہر نے نہ دیکھا ہو کہ ہم اس کو
ایز اے پارٹ تو مان لیتے ہیں کسی حد تک سوشل میڈیا کو، لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ایڈیٹر کا ادارہ یا اس کو ایڈٹ کرنے والا کوئی ماہر موجود نہیں ہوتا، جس کی جو مرضی آئے وہ ڈال دیتا ہے اس میں، خواہ یوٹیوب ہو یا خود کوئی سی بھی ہو. اور جب تک کوئی ایڈیٹڈ مٹیریل نہیں ہو جو کہ بنیادی طور پر ان مقاصد کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کار کو نہ اختیار کرے جس کے ذریعے سے وہ ابلاغ ہوتا ہے، لہذا اس کو صحافتی حلقوں میں وہ پوزیشن نہیں دی جا سکتی اور نہ دی جاتی ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر پھل پھول رہا ہے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بی بی سی کی کوئی خبر آپ کتنا یقین کرتے ہیں اور پی ٹی وی کی خبر پہ کتنا یقین کرتے ہیں یا ریڈیو پاکستان کی خبر پر کتنا یقین کرتے ہیں؟ کیوں کہ بی بی سی میں خبر 8 گھنٹے لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ دوسرے ذریعے سے اس کو کنفرم نہیں کریں کہ واقعی کوئی چیز ہوئی ہے، وہ خبر نشر نہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو ہمارے یہاں ڈبے چلنے لگتے ہیں کہ ریجنٹ پلازا کے سامنے دھماکہ ہو گیا. یعنی یہ جو دونوں میں فرق ہے نا، بھائی دھماکہ تو ہوا لیکن اس دھماکے سے کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے کہ جیسے بم پھٹ گیا، کوئی خودکش آ گیا، حالانکہ وہ صرف آواز آئی ہے نا، آپ نے ابھی کنفرم نہیں کی ہے. لیکن بی بی سی سے نہیں چلے گی دھماکے کی خبر بھی، یہ یاد رکھیے. وائس آف امریکہ اس سے بات ہے، یعنی پوزیشن کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو خبر کی اہمیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کے بارے میں جو رائے ہے، وہ دوسرے کسی اور ادارے کے بارے میں نہیں. اب جب یہ تینوں چیزیں بھی آپ نے پوری کر لی تو پھر آپ کا ابلاغ کا عمل پورا ہوگا، اور اسی کا نتیجہ پھر وہ لیتے ہیں جسے میں نے فیڈ بیک کہا تھا. فیڈ بیک تو ہمارے پاس بھی بہت سارے یعنی باقاعدہ ادارے قائم ہے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے اندر، جس میں سے بعض اوقات جو میری معلومات کے مطابق تو ریڈیو پاکستان میں تو ایک زمانے میں اپنے پورے خاندان سے کہا جاتا تھا کہ یہ پوسٹ کارڈ لو اور میرا جو فلاں پروگرام ہے نا اس کی بہت تعریف کرو اور ڈال دو پوسٹ آفس میں. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جب رپورٹ بنتی تھی تو کیا ہوگا؟ اس پروگرام کی کیٹیگری بڑھ جاتی تھی، لیکن دوسری جگہ یہ نہیں ہوتا. اب میں نے جو یہ بات کی ہے ادارت کی اور ادارتی اس پر آیا، ہر اخبار یا ہر خبر یا ہر مضمون کی ادارت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ الفاظ جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، الفاظ ہی آپ تک ابلاغ کرتے ہیں. الفاظ اور جملے ان جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس رائے کو بھی بناتے ہیں جو آپ کی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رائے عامہ، قطع نظر اس کے کہ ہمارے یہاں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، یہ رائے کیسے بنتی ہے، اس کے لیے ہم صحافت میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ایجنڈا سیٹنگ. ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک چیز بار بار پھیلائی جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر وہ ہم اسے سچ مان لیتے ہیں.
اب اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی بہت لمبا موضوع ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع اس وقت یہ آپ کو ایک بنیادی وہ دینا تھا کہ اداریہ جو ہے یہ پرنٹ میڈیا میں ہی نہیں باقی اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اخبار میں تو ہوتا ہی ہے۔ اب اس میں دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ اداریہ جو ہے وہ اس ادارے کی جس نے چھاپا ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، اس کی کسی بھی موضوع پر رائے کا اظہار کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ اب چونکہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چوتھا پلر ہیں، صحافت جو ہے معاشرے اور سماج کا چوتھا پلر ہے، پہلا عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، اور چوتھا پلر صحافت، جو کیا کرتی ہے، مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر انتظامیہ کے اعمال و افعال و کردار کو اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابیاں ہیں تو اس کی نشاندہی کرے گی، اگر کوئی اچھائیاں ہیں تو اس کی تعریف کرے گی۔ اس لحاظ سے آپ چوتھا پلر ہیں، اور اس حیثیت سے اب آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ ایک تو خبر ہے جس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہوگی، اداریے میں بھی آبجیکٹیوٹی ہوگی۔ آبجیکٹیوٹی جو ہے، آبجیکٹیوٹی کیا چیز ہے؟ لکھنے کا مقصد ہوگا، اس میں کوئی پوائنٹ ایسا بیٹا آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ نہ آپ اس میں کوئی سی جو کچھ کہا گیا ہے، جس مقاصد کے تحت کہا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا حق نہیں ہے کسی دوسرے کو۔ جس نے کہا ہے وہ تو رائے بھی بدل سکتا ہے، الفاظ بھی بدل سکتا ہے، اور خاص طور سے آپ یہ ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت ہی کم ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف قوانین بنتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، کیا اس کو ویسا ہی بیان کیا گیا ہے؟ یعنی میں بہت سیدھی سی بات جو ہمارے یہاں مذہبی حلقوں میں ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اگر آپ اتنی ہی بات کر دیں تو اتنی آیت بیان کریں، وہ انتم سکارا نہ کہیں، تو کیا ابلاغ ہوگا؟ صحیح ابلاغ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جو کچھ کہا جائے اس کو خبر کے اعتبار سے بھی اور مضمون کے اندر کسی دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا رائٹ ہے کہ جو اس نے کہا ہے آپ وہی بیان کریں گے، اور جو آپ بیان کریں گے اس کو دلیل کے ساتھ، آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اس کو آپ بیان کریں گے کہ میرے نزدیک کالا باغ ڈیم اس لیے بننا چاہیے کہ ملک میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ اس سے بہت سارے علاقے زیر آب آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں دریائے سندھ میں کہ جو آخری کنارے ہیں اس میں رہنے والی جو بھی کھیتی کھلیان ہے اس کو نقصان۔ لیکن اگر آپ دونوں کو الٹا کر دیں یا اس میں سے کسی ایک کی بات نہ بیان کریں تو کیا چیز؟ اس کے معنی یہ کہ وہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، آپ نے تحریف کی ہے، آپ نے پوری بات بیان نہیں کی ہے۔ ایک اب اس میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جناب میری رائے تو یہ ہے، تو اس میں آپ یہ لکھیں کہ یہ میری رائے ہے، اور اس کے پیچھے یہ 1 2 3 4 5 6 جو ہے یہ
ایک ہمارے ہاں اس وقت مسائل یہ ہیں کہ ہم آبجیکٹیوٹی سے دور ہیں، ہم نعرے باز قوم ہیں، نعروں پر چلتے ہیں اور حقائق سے ہم دور بھاگتے ہیں، کہ حقائق کا سامنا کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی کے نتیجے کے طور پر وہ صحیح ابلاغ نہیں ہوتا۔ اب میں آؤں گا اپنے رسائل کی طرف۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی اس ورکشاپ میں کل ہی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور مجھ سے زیادہ ماہر لوگوں نے اس بات مذہبی رسائل کی بات کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے نہیں کہا۔ میرے نزدیک مذہبی رسائل کے ایڈیٹوریل میں زندگی نہیں ہوتی۔ زندہ مسائل کے اوپر، کرنٹ افیئرز کے اوپر، چاہے وہ رسالہ ہو یا اخبار جو جب تک چلتے رہتے ہیں، جب تک، یا افروزے ہو، اس میں کرنٹ افیئرز کے بجائے وہ صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ اپنی بات کرنے کے لیے آپ کو دلائل چاہیے ہوں گے، وہ دلائل بیان نہیں ہوتے ان جنرل۔ ایک دوسرا یہ کہ جو آپ کے اسی قسم کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی ایڈیٹوریل میں سمجھا سکتا ہوں، کہ اس کی جو لینگویج ہے، وہ ایک مخصوص فکر یا تعلیم یا پیچھے سے بیک گراؤنڈ رکھنے والے کو تو سمجھ میں آتی ہے، عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر مختلف رسائل، مثلا میری رائے ہے، میں مختلف رسائل دیکھتا رہتا ہوں، اس میں سائنٹیفک اپروچ کا فقدان ہوتا ہے یا ریسرچ کا فقدان ہوتا ہے۔ اب میں نام تو لے لوں گا، لیکن یہ چونکہ اس پہ پھر جب سوالات کا مرحلہ آئے گا تو آپ کیجیے۔ مثلا سب سے زیادہ سائنٹیفک میرے نزدیک صرف 2 رسالے ہیں، جو کچھ ریسرچ کر کے، کچھ کام کر کے، یعنی کسی بھی موضوع پر اور زندہ مسائل پر، موجودہ مسائل پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے ترجمان القرآن کا اشاریہ، اشارات جسے، اور دوسرا اہم، یعنی یہ نہیں کہ باقی بالکل ہی وہ زیرو ہے۔ دوسرا ہے مولانا زاہد الراشدی کے صاحبزادے کا البرہان، جس پہ وہ کچھ ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس وقت وہ غامدی صاحب کے ساتھ، یعنی وہ اس کی آرا ہے، اس کے دلائل ہیں، اس کی چیزیں ہیں، اور وہ غامدی صاحب کے معاملات کو، یعنی ان کے نقطۂ نظر کو، لیکن وہ اس پر کام کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا بیک اپ لاتے ہیں کہیں سے۔ باقی لوگ صرف عمومی طور پہ میرا، اب مثلا مولانا تقی عثمانی کا البراغ ہے، میں مختلف اوقات میں دیکھتا ہوں تو زیادہ تر تو مجھے اس میں ان کے سفر نامے ہی نظر آئے، فرینکلی۔ جو اس کے اندر باقی مضامین ہیں اس میں سے کوئی تحقیقی مضمون بہت کم ملتا ہے۔ ان جیسے عالم دین، محقق اور اتنا بڑا ادارہ چلانے والے کو نسبت میرے نزدیک، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نسبتاً بہتر، لیکن وہ بھی، اب آپ مجھ پر مت الزام لگا دیجیے گا کہ میں غامدی صاحب کا ساتھی ہوں، اس لیے وہ ہے الرسالہ، وحید الدین خان صاحب، وہ بھی ایک دینی رسالہ ہے۔ وہ دینی رسالے میں بھی میٹر اپنے
موضوع کے اعتبار سے اس پر کچھ کام کیا جاتا ہے، محض اداریہ گھسیٹنا یا جذباتی یا غیر جذباتی خصوصی باتیں کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اداریہ خود کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے یہ بیان کیا نا کہ وہ اس ادارے کی، اب لیکن اس کی دوسری رائے میں نے بیان نہیں کی تھی۔ اس کے بارے میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اداریہ جو ہے وہ در حقیقت اس پورے معاشرے کی، سماج کی، ماحول کی، اور جن میں وہ پڑھا اور وہ سمجھا جاتا ہے ان کے نظریات کے ابلاغ کا بھی ذریعہ ہے، لیکن میں اسے نسبتاً کم حیثیت دیتا ہوں اس بات کو کہ وہ ان کے نظر، اس لیے کہ جب آپ اداریے میں کوئی بات کہتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے بات کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کا ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں کسی کا۔ یہ کام آپ کسی مضمون میں بھی تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ یہی اس کا سب سے اہم ترین جز ہوتا ہے اداریہ، لیکن ہمارے یہاں ایسا نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض موضوعات تو ایسے ہیں جو اداریوں میں مستقلاً ہو گئے، مثلا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بعض رسائل میں تو یہ مستقل اس میں، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک مخصوص حلقہ ہے نا جس کے اندر وہ رسالہ یا وہ چل رہا ہے، اس میں تو وہ کام آ سکتا ہے اور ان کو سیٹسفائی بھی کرتا ہے ان کے جذبات، اس لیے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں، لیکن کسی دوسرے کو متاثر نہیں کرتا۔ جبکہ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کے ذریعے سے کسی نئے آدمی کو پیدا کریں، کوئی نیا آپ کے نظریات کے اندر داخل ہو، کوئی نیا آدمی جو ہے وہ آپ کی فکر کو مانے، اور آپ کی اس فکر کو ماننے کے لیے آپ کے پیچھے دلائل ہو۔ اب اس اداریے کی ٹیکنیکل بھی چیز ہے، ایک اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر بیچ میں اس کے بارے میں دلائل یا میٹیریل ہوتا ہے، تیسری چیز جو ہے وہ اس کا انتہا ہوتا ہے، میں ذرا مشکل اردو بول رہا ہوں ورنہ اس کا اختتامیہ۔ یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ آخری حصہ جو ہے وہ آپ کے جو پچھلے دلائل ہیں ان سے منسلک ہونا چاہیے، یعنی آپ جو سفارشات پیش کر رہے ہیں، آپ جو مطالبات کر رہے ہیں، آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس بات کو جن تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کا پہلے کہیں نہ کہیں آپ کے اس اداریے میں یا اس کو مضمون تک بھی لے جائے تو بھی اس میں اس کا جسٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ جسٹ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا اداریہ ٹیکنیکلی کمزور ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بیکار ہے، میں کہتا ہوں کہ نسبتاً کمزور، اس لیے کہ آپ نے جب بات کا آغاز کیا تو اس کی کوئی تاریخ بیان کی، آپ نے اس مسئلے کے اپنی اہمیت بیان کی، اس اہمیت کی بھی دلائل دی کے لیے کوئی دلائل دیے، ان دلائل کی بنیاد پر آپ نے کوئی نتیجہ نکالا، اس نتیجے کو آپ نے اپنی سفارشات یا مطالبات کی شکل میں بیان کی۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں نسبتاً کم ہیں۔ میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے امریکن الیکشن کو مانیٹر کیا ہے یا کبھی دیکھا ہے یا کچھ؟ وہاں کے اخبارات نے ایک اہم چیز لکھی ہے اور یہ ہے آبجیکٹیوٹی، یہ ہے نیوٹرلٹی۔ وہ جب بھی یہ لکھتے تھے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے
کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تمام اخبارات نے 90% اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ ٹرمپ نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. کوئی خبر ہے تو اس میں بھی انہوں نے لکھا. ٹرمپ کے جو مخالف رسالے ہیں انہوں نے ہی نہیں، جو ٹرمپ کے حمایتی ہیں انہوں نے بھی. اسی طرح سے فاکس نیوز اور CNN نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کا ثبوت اس نے نہیں دیا، جب وہ اس کو بڑے پیمانے پر بیان کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کے مخالف، یہ جو بائیڈن کے مخالف اخبار واشنگٹن پوسٹ نے سب سے زیادہ اس بات کو ظاہر کیا. یعنی حالانکہ وہ بظاہر تو ہم ہوتے تو کیا کرتے، اس کی وہ بات ہی غائب کر دیتے اور لوگوں کو یہ یاد نہیں دلاتے کہ دیکھو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. کیونکہ یہ آبجیکٹیوٹی ہے نا، آپ کو یاد تو رہے نا کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے اس کو کہیں ثابت نہیں کیا گیا ہے. CNN بنیادی طور پر فاکس کے مقابلے میں، لیکن سب سے پہلے خبر جو ہے اس کا اپنا اسٹائل اور ٹائپ، اور وہ اس نے سب سے پہلے خبر دی کہ کس علاقے میں کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو روک کے رکھتے ہیں، 2 گھنٹے روک لیں. وہ ڈبہ جو ہے نا، وہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو بعض دفعہ آپ اب جو بات ہم پہلے بیٹھے ہوئے کر رہے تھے تو بعض خفیہ فون بھی آتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، ابھی سے بات تو صحیح ہے لیکن اس کو ذرا آدھے گھنٹے بعد بیان کرنا، تاکہ اس وقت تک جو لوگ دیکھ لیں ان کی کوئی رائے، کوئی فکر، کوئی کمیونیکیشن ان کے پاس ہو جائے اور وہ بھی متزلزل ہو جائے اس رائے کے بارے میں کہ جو بیان کی جا رہی ہے. تو یہ آبجیکٹیوٹی کے بھی خلاف ہے. اچھا یہ چیز اداریہ میں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. مضمون میں تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے نا کہ آپ فلاں معاملے میں فلاں چیز میں، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، اس میں آپ کی رائے شامل ہو سکتی ہے، اس میں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، اس کا بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو صحیح معنوں میں اس رسالے کی بھی رائے ہے، یہ اس کا مغز ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، وہ آپ کی رائے بناتا ہے. وہ اداریہ جو ہے، وہ اداریہ اسی لیے اخبار اور اہم بڑے جو رسالے ہیں اس کے اداریے، اس کے مدیر اعلیٰ خاص طور سے لکھتے ہیں یا ان کی زیر نگرانی لکھا جاتا ہے. 2-4 اور بھی ہوں اور مجھ سے رہ گئے ہوں، اور عموماً اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب چیزیں، سارے رسالے جو ہے نا آدمی بیک وقت دیکھے تو چند اہم رسالے، ان میں نسبتاً ایک بیلنس ہے جو میری رائے ہے. لیکن اداریہ اس کا بھی دم بہت نہیں ہوتا. وہ ہے بنوری ٹاؤن کا، کیا نام ہے اس کا؟ جی بین. لیکن وہ نسبتاً میرے خیال میں البلاغ سے زیادہ چلتا ہے. جو میرے رائے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری رائے سے آپ اتفاق کریں. اس کے اداریے جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اسی نقطۂ نظر کے تحت اس کو خریدتے ہیں، اور اس میں لیکن اس میں بہت زیادہ زندہ مسائل کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں ٹچ ضرور ہوتا ہے. وہ الرسالہ کی طرح نہیں ہوتے، وہ البلاغ سے اوپر ہوتے ہیں، الرسالہ سے نیچے ہوتے ہیں عمومی طور پر. اور جو میں نے آپ کو ترجمان کی بات بتائی تھی، اس کے اندر تو حالات حاضرہ پر
جو خود امریکہ، برطانیہ یا دوسرے اداروں کے چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کے ریفرنس سے جو بات کی جاتی ہے ترجمان قرآن کے چارے میں، وہ میرے نزدیک جدید طریقے میں سب سے قریب ہے. اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ حوالہ دیتے ہیں. اور دیکھیے ریسرچ میں اگر حوالہ نہیں ہے تو آپ کتنے بڑے علامہ ہوں، آپ کی بات نہیں مانی ہے. بغیر حوالے کے ریسرچ نہیں ہوتی. آپ جو چیز بھی نکالتے ہیں وہ کسی پہلے کے، یعنی نامعلوم سے معلوم کی طرف آپ جانے گے، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے ہیں نا آپ، کہ جو چیز نہیں پتا وہ ریسرچ ہے. لیکن اس کے لیے کوئی دلائل تو دینے ہوں گے نا میرا بھائی، کہ فلاں صاحب نے یہ کہا، امام راضی نے یہ کہا، تو ان کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر اتنے میں جو فلاں جگہ چھپی ہے وہ آپ دیں گے. اس میں یہ جو آپ کے جو اس قسم کے پروگرام ہیں یہ تو اس میں کام آتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو آئندہ صحافت کرنی ہے، میرا انہیں ایک مشورہ ضرور ہے ذاتی طور کہ وہ باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ آپ کا جس مغرب سے مقابلہ ہے، مسلمانوں کا جس سے مقابلہ ہے، وہ آپ کے گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا ہے. بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں جو اس وقت کہہ رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پہ، بہت ہی چھوٹے لیول پہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ کا یہ جو شیطانی آلہ ہے نا، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کہیں اور جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پی ٹی سی ایل کے ذریعے سے آپ نے کہیں بھیج دیا ہے، تو چونکہ میں انجینئرنگ سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور ٹیلی کمیونیکیشن سے بھی، تو میں آپ کو کہوں کہ یہ چیز وہ آپ تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں کوئی کام نہیں کیا. لیکن آپ حضرات جو اس فیلڈ میں آ گئے ہیں اور مضمون لکھتے ہیں، یا اس کی باقاعدہ تعلیم کے کچھ نہ کچھ ذرائع، یعنی میرے نزدیک تو یہ ورکشاپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو. اس لیے نہیں کہ آپ کوئی انگریزی تعلیم حاصل کر لیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ایم اے ماس کمیونیکیشن ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی جو کوالٹی ہے، جو اس کے ذریعے سے آپ، جو دشمن نے آپ کے لیے بنائی ہے، اس کے ذریعے سے ہی آپ کو اسے مارنا ہے. ورنہ آپ تالاب کی مچھلی تو رہیں گے اور اپنی جگہ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑا ابلاغ کا کام کیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہوگا نہیں. اور یہ جو آبجیکٹیوٹی اور یہ جو اس کے قوانین اور اس کے ذرائع ہیں، یا تو اس پر آپ کوئی باقاعدہ چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ آپ ضرور سیکھیں، خواہ آپ رسالے میں ہوں چاہے اخبار میں ہو، یا آپ مضمون لکھ رہے ہو. اس لیے کہ وہ جو جدید ذرائع کے علم کے بغیر جو ہے آپ اپنا ابلاغ صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے. آپ لکھ ماریں گے، آپ گھسیٹ ماریں گے، اپنی جگہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب صحافت خود آپ کے اپنے ملک میں میچیور نہیں ہونا بلکہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس وقت سے ان چیزوں پر لکھنا شروع کیا اور اپنی اسکل بڑھائی. یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے آنا، کتنے لوگ آئیں گے؟ اور جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اگر اپنی اسکل بڑھانا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ لکھتے ہی رہیں بس، اور نتیجے میں ایک اس رخ پہ چلے جائیں
کہ بعد میں ان کی کوئی لکھے ہوئے کو کوئی سنے نہیں پڑا یار کیا بکواس کرتا ہے. سر یہ تو آپ بھی بات مان رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں جب کوئی نیوز آتی ہے, کوئی رپورٹر مطلب رپورٹ لاتا ہے, ہم اس کو لکھ بھی دیتے تو کہتے ہیں کہ بھی بعد میں چھاپو آدھے گھنٹے کے بعد, ٹھیک ہے نا. کوئی فون آ جائے, کوئی ہاں کوئی بھی آ جائے, ارے وہ خود مالک کہتا ہے کہ یار یہ مجھے چار نہیں ملے گا. تو وہی نا. تو مجھے بتائیے کہ جو رپورٹر رپورٹ لائے گا, جو صحافی وہ لکھے گا کیسے, وہ حق سچ کی بات کیسے کرے گا؟ دیکھیے اسی پاور کو صحافت کی پاور کہتے ہیں. آپ کو ایک نکال دے گا نا تو آپ کو دوسری جگہ تو ملے گی نا. کہیں اور چلے جائیں گے آپ, چھوٹے لیول پہ چلے جائیں گے. آج بھی ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک واقعہ ہوا ہے ایک جگہ ہمارے اپنے دوست کے ساتھ کہ انہیں جو ہے اپنے ہائی پوزیشن سے لو پوزیشن پر آنا پڑا, وہ صرف اس لیے کہ وہ مالکان ان سے ناراض تھے کہ انہوں نے کوئی خبر ان کے کسی چہیتوں کے بارے میں چھاپ دی تھی. لیکن اس کی مجبوری کیا تھی کہ لو لیول پہ کیوں آیا کہ اس کے 5 بچے ہیں اور اس نے اپنا گھر جو ہے اور جو مینٹیننس ہے نا گھر کا وہ اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ اگر وہ سیکنڈ والی بھی چوائس قبول نہیں کرتا تو پھر بھوکا مرتا. اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, قربانی بھی تو دینی پڑے گی, کہیں نہ کہیں مار بھی کھانی پڑے گی. آج تو آپ پھر بھی اخبار خرید کے پڑھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد جب بند ہوتا تھا تو ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ضمانت کے پیسے تھے, وہ تو لوگ جمع کرتے تھے چندے سے. لیکن یہ چیزیں پیدا کیسے کرے گا, کون کرے گا؟ یعنی صحافت کا کام رائے عامہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کا بھی تو ہے. لیکن اگر آپ کے اندر اسکل ہی نہیں ہوگی اور اگر صرف اسکل ہوگی اور باقی ذرائع نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ روز ایک کاغذ ڈھونڈیں گے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے اور اس کو گھر کے باہر چپکا دیں گے کہ جی میرا تو اخبار یہ, کیونکہ آپ کے وسائل ہی نہیں ہیں. لہذا خالی وسائل سے بھی کام نہیں چلے گا. یہ ہوتا تو داؤد اور آدم جی پھر ملے نہیں لگاتے, وہ بھی اخبار نکالتے. لیکن بعض لوگوں نے مل لگانے کے بجائے جنگ اور ڈان اور دوسرے اخبار بھی نکال دیے. ایکسپریس آدمی جو ہے وہ سگریٹ بیچتے بیچتے, گوڈلی بیچتے بیچتے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار کے ادارے کا, جس کے 8 اخبار نکلتے تھے ایک وقت پہ, اس وقت تو بند ہے, اس وقت صورتحال خراب ہے. لاکھانی کیوں؟ میں آپ کو واقعہ بتا دوں اگر جو پھیلی ہوئی ہے صحافتی حلقوں میں. لاکھانی جو ہے, یہ جو مالک ہے اس کا ایکسپریس کا, یہ انکم ٹیکس کے آفس گیا. آئی ٹی او نے اس کو 2 گھنٹے سے بٹھائے رکھا باہر. اب آپ وجوہات آپ خود بھی سمجھ سکتی ہیں, اسی معاشرے میں رہتی ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب قمیض پتلون میں آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے اور جا کے بہت شور شرابہ میں کیا. آئی ٹی او یعنی انکم ٹیکس آفیسر اس کو کہاں تک چھوڑنے آیا؟ لفٹ تک, اس ساری کے باوجود, جبکہ وہ آوازیں آ. لاکھاری نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی جس کو یہ آئی ٹی؟ وہ پہلے یہ سمجھا کہ شاید ان کا افسر ہے کوئی. انہوں نے کہا جی یہ کامرس کا رپورٹر ہے فلاں اخبار میں. بولا اس کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ اس نے کہا صاحب زیادہ ہوگی تو اس کی 10-12-15 ہزار تنخواہ ہوگی. بولا یہ آئی ٹی او جو روز جو ہے نا لاکھوں کماتا ہے اور ہم جو کروڑوں کما رہے ہیں, تب ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس نے جب طے کیا, یہ اس نے واقعہ بیان کیا, تب طے کیا کہ اخبار نکال. لیکن اگر آپ کا مشن ہے, یہ پروفیشن نہیں بن گیا ہے,
یعنی آپ میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے جو 15,000 روپے لے کر کے صرف آپ کو دیکھنے کی یعنی آپ کو معائنہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ ڈگریاں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. لیکن اگر آپ بھی جد و جہد کریں اور میں بھی کروں تو ہم میں سے اس 10-20 آدمیوں میں سے ایک آدھ آدمی تو ایسا نکل جائے گا نا جو جس کام کو آپ کہہ رہے ہو. اگر وہ نہ بھی کر سکے، میں تو دوسری چیز کے اینڈ پر بھی ہوں، اگر وہ نہ بھی کر سکے اور اس میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم اس کو اس کی اس جد و جہد کا کہ وہ اپنے ایک نظریے، اپنے ایک مقصد، اپنی ایک فکر، اپنے مذہب کے بارے میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا تو کہیں نہ کہیں ثواب تو ملے گا، آج نہیں کل. کتنے ہیں مجھے بتا دیں جو نظریاتی طور پر صرف اس کے لیے آئیں گے؟ ہم آئیں گے کاہے کے لیے؟ اگر موقع لگ گیا کہ گلشن کا پلاٹ کتنے کا ہے، بیریا ٹاؤن کا کتنے کا ہے. لہذا معذرت کے ساتھ خود ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ، کیونکہ باقی چیزیں بھی تو آپ اسی معاشرے میں رہ کر کے مقابلہ کر رہے ہیں نا. آج جو مذہبیت پھیل رہی ہے یا کسی حد تک آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، آپ اسلام کے یا دوسری چیزوں کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، تو وہ بھی تو اسی معاشرے میں ہی پھیلا رہے ہیں نا، اسی میں ہی وین حیات بھی ہے، اس میں ہی آپ بھی ہیں.